سب کلیش کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لیکن دنیا نے ایک چیز محسوس کی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہم طاقت کا استعمال کر کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خاص طور پر 11ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں جب حرب یہ صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، 7 صلیبی جنگیں ہوئیں جس میں مسلمان فاتح رہے، تو ان 7 صلیبی جنگوں نے یہ ظاہر کر دیا کہ مسلمان تلوار سے زیر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو 7ویں صدی عیسوی تک، اس کے بعد تک بھی مسلمانوں نے پھر یہ کیا، پہلے تو اسلام کے خلاف اپنا ایک تو عامیانہ سا پروپیگنڈا کرتے تھے، پھر انہوں نے یہ دیکھ کر کہ بھئی طاقت کا استعمال یہ مناسب نتیجے نتائج پیدا نہیں کرا، انہوں نے بیٹھ کر طے کیا کہ اب مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ ایک علمی محاذ کھولا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سلسلے میں سب سے پہلے فرانس کی بیکن یونیورسٹی میں، پیرس یونیورسٹی میں باقاعدہ شعبہ اسلامیات بنا۔ یہ غالباً مطلب ہے کہ 16ویں 17ویں عیسوی کی بات ہے۔ تو اور یوں اس طرح وہ ایک رائمنڈ تھے اور ایک اور تھے ان کے ساتھی یہ 2 افراد تھے، انہوں نے یہ شعبہ قائم کیا تھا، اور شعبے کا بنیادی مقصد یہی طے ہوا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف اب ہم نے علمی محاذ کھولنا ہے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ 16ویں 15ویں صدی عیسوی میں آ کر یہ دیکھیں کہ لوگوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا، لوگوں نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا، اور اب تک جو 16ویں صدی عیسوی تک جو پروپیگنڈا ہوتا تھا سر مسلمانوں کے خلاف، وہ بالکل عجیب و غریب قسم کا ہوتا تھا، نہ رسول کے بارے میں پتہ، نہ قرآن کے بارے میں پتہ، نہ صحابہ کے بارے میں پتہ، نہ مسلم فلسفیات کا پتہ، نہ حدیث کیا ہے اس کا پتہ، نہ قانون کے فقہ کیا کچھ پتہ نہیں۔ بس جناب ایک سلسلہ تھا بکواس کرنے کا، نعوذ باللہ یہ محمد جو ہے یہ سیکسول اینیمل ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، محمد مرغی کا مریض تھا، اس کو دورے پڑتے تھے، محمد کبوتر باز تھا، اس کے اوپر۔ لیکن پیرس یونیورسٹی میں جب وہ ڈپارٹمنٹ قائم ہوا تو پہلی مرتبہ یہ کوشش ہوئی کہ اس کا نام کیا، اسلام کو اوریجنل ورژن کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے۔ اس اسٹڈی کو پھر انہوں نے بعد ازاں اورینٹلزم کہا۔ اورینٹلزم کا مراد یہ ہے کہ وہ اورینٹلسٹ سے مراد ہے کہ وہ غیر مسلم جو مشرقی علوم میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس کو اورینٹلسٹ کہا جانے لگا۔ یہاں سے اورینٹلزم کا فلسفہ شروع ہوا، اور پھر یورپ میں مطلب ہے اسلام کے خلاف تھوڑا سا پڑھ لیا، زیادہ لکھ لیا، ہے جی، جو جی میں آیا کہہ لیا، اس قسم کی باتیں، ایک سلسلہ چل پڑا۔ اب جب یہ سلسلہ چل پڑا تو سر اب یہ تحریک اس کو اورینٹلزم کہتے ہیں، اس پوری تحریک میں بھی مسلمانوں کے خلاف جو ہو سکتا تھا انہوں نے مطلب لکھا اور کہا۔ اس پر پورا تھیسس ہے پی ایچ ڈی کا، کسی باہر کی یونیورسٹی میں ہوا ہے، اور وہ میرے پاس اس کی کاپی بھی ہے، کر دی ہے کہ دیکھیں یہ یورپ جو تھا بغیر سوچ سمجھے مسلمانوں کے خلاف لکھتا رہتا تھا اور گندی زبان استعمال کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ ان شارٹ یہ کہ اس طرح جب یورپ میں یہ فضا چلی تو پھر کچھ لوگوں نے مطلب اسلام کو بیٹھ کر تھوڑا سا ٹھنڈے دل و دماغ سے اسٹڈی کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر کچھ لوگوں کی ہمدردیاں اسلام سے ہو گئیں، ہیں جی، کچھ مسلمان بھی ہو گئے، کچھ مسلمان نہیں ہوئے لیکن اسلام کے حق میں رہے۔ جیسے ابھی 2005 میں یا 7 میں مرے ہیں ایڈورڈ سائد، امریکی کے یونیورسٹی میں تھے، انگلش کلچر کے آدمی تھے۔ ان کی کتابیں 2 کتابیں بڑی تہلکہ خیز کتابیں ہیں، ایک اورینٹلزم کے نام سے اور دوسرا کورنگ اسلام، اسلام کا تعارف۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یورپ کے لوگوں نے بے سر و پا پر پروپیگنڈا کیا مسلمانوں کے خلاف، اور شرمناک پروپیگنڈا کیا، اور یہ بڑی زبردست کتابیں۔ حکومت امریکہ نے بھی خود کوشش کی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتابیں جب چھپی ہیں تو پہلے سمپل سرورق پر چھپتی تھی، اب جو چھپتی ہے نا سر، اس میں نہایت واہیات تصویر فرنٹ پر لگائی جاتی ہے کہ وہ اتنی بڑی داڑھیاں تکیے لگا کے بیٹھے ہیں، شراب پڑی ہے، شراب پی جا رہی ہے، اور ننگی عورتیں ڈانس کر رہی ہے۔ تو اس طرح ایک امپریشن خراب کرنے کا، شاید کا امپریشن بھی خراب کرنے کی کوشش کی، حالانکہ شاید ہر 2-3 جگہ اس نے لکھا ہے اور وہ مسلمانوں کے ہمیشہ حق میں رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایسے بھی لوگ پیدا ہو گئے، ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو مسلمان ہو گئے،
مریم جمیلہ مسلمان ہو گئیں، اور آپ کے دیکھے وہ کرسچن اب اپنا کیا نام ہے وہ جو صحافی تھی برطانیہ کی وہ مسلمان ہوئی۔ تو اس طرح اب اس مطالعے کے نتیجے میں اسلام کو سیکھنے کا رجحان ہے۔ صدی عیسوی میں 17ویں 18ویں صدی عیسوی میں پھر پہلی مرتبہ یورپ میں کتاب چھپی، اپنا اس کا نام تھا محمد، محمد سے معذرت کے ساتھ، ہنری سٹب کی کتاب سے، HENRY ہنری STUBB سٹب کی کتاب، اس نے پھر اس میں لکھا، پہلی مرتبہ اس شخص نے لکھا کہ عام طور پر اوپر نہ کیا جاتا تھا کہ محمد نے تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا، تو اس پر پہلی مرتبہ اس شخص نے لکھا کہ it is a vulgar opinion that the Islam was suppressed by sword۔ ٹھیک ہے، پھر 18ویں صدی عیسوی میں جارج سیل کا ترجمہ قرآن آ گیا۔ اب یہ جارج سیل کا جو ترجمہ قرآن تھا، اس کا کمال یہ ہے کہ جارج سیل نے 40 سال اس ترجمہ قرآن پر لگائے۔ ہمارے پاکستان کے تو مفسرین جو ہے 5-6 سال میں تفسیر لکھ کر مار دیتے ہیں۔ پاکستان میں بہترین تفسیر جو مولانا مودودی کی لکھی اس پر بھی 16 سال خرچ ہوئے ہیں، اس نے سر 40 سال لگائے۔ اس نے عربوں میں رہ کر عربی سیکھی، ٹھیک ہے جی، پھر اس نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اور میں یہ بات کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ وہ بہترین ترجمہ ہے۔ اس کو تمام ہمارے مسلمان بھی جو ہے وہ بطور ریفرنس پڑھتے ہیں، لیکن اس نے جو بونگیاں ماری ہیں نا، اس نے اس مقدمے کے اس ترجمے کے ساتھ ایک مقدمہ بھی لکھا ہے، کو تقریباً 150 پیج کا مقدمہ ہے۔ اس مقدمے میں اس نے یہ بونگیاں ماری ہیں، اور یہ تقریباً میں کو 150 جگہ اس نے یہ لکھا ہے کہ محمد نے یہ بھی یہودیوں سے سیکھا، محمد نے یہ بھی یہودیوں سے سیکھا، محمد نے یہ بھی یہودیوں سے سیکھا۔ لیکن جب آگے قرآن کا پاک کا ترجمہ کرنے بیٹھا ہے تو وہاں پھر کہیں کہیں جہاں مسلمانوں کا موقف مضبوط نظر آتا ہے تو پھر مسلمانوں کی سائڈ بھی لیتا ہے۔ بہرحال وہ کمال چیز ہے جو اس نے لکھی ہے، اور مطلب مسلمانوں کی علوم کی تقریباً ہر کتاب کا حوالہ اس میں موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اتنی ارکریزی کوئی مسلمان آج تک